بغداد شریف جب پہنچے تو غوث پاک کے مزار پہ حاضری ہوئی، غوث پاک شاہ جیلان کے روزے پہ حاضری ہوئی۔ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ظاہری آنکھوں سے روزے پاک کے پاس دیکھا۔ غوث اعظم نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا امیر کبیر تو ابھی ہمارے سلسلے کی اجازت تمہیں نہیں ہے، ہاتھ تو بڑا میری طرف، آج کے بعد جب تم لوگوں کو مرید کرو گے تو جا، آج میرے سلسلے کی تجھے اجازت مل گئی ہے۔ اب ادھر ہمارے پیر صاحب نے تھوڑا اس کو حکمی سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کا تھوڑا سا ذکر ہو ہی جائے۔ ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار، ہمارے ولی غوث اعظم تو ولیوں کے سردار۔ مظہر جمال مصطفی ایک معتبر کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ مختصر میں جلدی سے عرض کروں گا، آپ متوجہ ہیں؟ فرماتے ہیں غوث اعظم ایک دن بغداد شہر جو تھا، اس بغداد شہر کے باہر نکلے اور شہر بخارا ایک ملک ہے، اس کی طرف چہرے مبارک کر کے اپنی بیوی سے کہا میری وفات کے بعد 150 سال بعد وہاں پہ ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا اور اس کو میرا فیضان ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو میرا فیض ملے گا۔ 150 سال گزر گئے غوث اعظم کے وفات کو، بہاؤالدین بخارا میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد نے ظاہری علوم پڑھائے، اب ظاہری علوم کے ساتھ جب تک روحانی تربیت نہیں ہو تو شاید ظاہری علوم انسان کو کبھی بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے رہبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو باطنی علوم سکھاتے ہیں۔ اب کہیں گے ظاہری کیا باطنی ہے؟ ظاہری کے معنی وضو شریعت میں ہے، فرائض 4 ہیں، اتنے سنت ہیں، اتنے واجبات ہیں، اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے، اس طرح سے وضو مکروہ ہوتا ہے، یہ چیزیں مستحبات میں ہیں۔ اب وضو بنایا، پھر نماز، تکبیر تحریمہ، پھر شرائط نماز، یہ سارا ظاہری شریعت کے علوم ہے۔ لیکن اہل تصوف میں، عرفان کے راستے میں، معرفت کے راستے میں ایک ظاہری وضو بھی ہے، ایک باطنی وضو بھی ہے۔ وقت اس حوالے سے زیادہ نہیں لیں گے، لیکن یہ نقطہ لے لو، جس طرح ہم ظاہری طور شریعت کے مسائل جان کر کے وضو، نماز، روزے، زکوٰۃ کو درست کرتے ہیں، اسی طرح روحانیت کے لائن میں باطنی طور بھی وضو ہوتا ہے، دل کا بھی وضو ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ فقہ وغیرہ پڑھانے والوں کے پاس نہیں ہوگا، وہاں تو شریعت کے ظاہری مسائل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو کبھی باطنی وضو کرنا ہے تو اہل باطن جو ہوتے ہیں، اہل عرفان جو ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، وہی دل کا وضو کر دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ لہذا صحبت صالح ترا صالح کو، نیکوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور بدوں کی صحبت تمہیں بد بنا دے گی۔ اس لیے کوشش کیا کرو، اگر گناہوں سے بچنا ہے تو نیکوں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اگر ہمیں ارادہ ہے کہ ہمیں گناہ سے بچنا ہے تو بری صحبتوں کو ہمیں ترک کر کے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ باطنی طور ہم کہاں پر ہے۔ تو اپنے والد محترم نے ظاہری علوم پڑھانے کے بعد باطنی علوم پڑھانے کے لیے اب ایک ولی خدا، ایک دوست روحانی بزرگ کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو باطنی تربیت شروع کرنی تو کہا چلو شروع کرو، اللہ اللہ، پیر نے کہا شروع کرو، دیا وظیفہ، پڑھنے لگا، لیکن بے چینی بڑھ گئی، بے قراری بڑھ گئی۔ کیوں؟ پریشانی بڑھ گئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں زبان سے تو اللہ پڑھتا ہوں لیکن میرے دل پہ یہ نقش نہیں ہوتا ہے۔ پڑھنے اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ اللہ اللہ تو ہم بھی بہت کرتے ہیں۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا، میں زبان سے تو یہ اللہ جو میرے رہبر نے مجھے پڑھنے کا وظیفہ دیا، زبان تو ہلاتا ہوں لیکن میرا دل نہیں ہلتا ہے، میرے دل پہ یہ نقش نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن خواب دیکھا،
خواب میں بزرگ کو دیکھا، بزرگ نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور کیا پریشانی ہے؟ میرے پر والد محترم نے رہبر کے پاس بھیجا تھا، رہبر نے اللہ پڑھنے کو بولا، زبان سے تو میں بہت پڑھتا ہوں لیکن یہ نقش دل پہ نہیں ہوتا ہے، میرا دل منقش اس سے نہیں ہوتا ہے، میں پریشان ہوں۔ تو فرماتے اس بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور میرے سینے پہ زور سے مارا، قل اللہ، کہہ دو اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان بہاؤالدین رحمت اللہ فرماتے ہیں جب اس کے ہاتھ میرے سینے پہ لگ گیا، اسی کے ساتھ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پسینہ پھوٹ نکل آئے، تو میں نے اللہ پڑھا، لیکن اللہ پڑھتے ہی میری نظر میرے دل پر پڑ گئی، اندر اللہ لکھا گیا، اندر دل پہ اللہ نقش ہو گیا۔ اللہ میں تو بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا بزرگ یہ بھی تو بتا ہے کون، یہ بھی تو بتا ہے کون؟ فرمایا میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ 150 سال کے بعد خواب میں آ گئے، وہ بات جو غوث پاک نے 100-150 سال پہلے بتائی وہ آج پوری ہو گئی۔ فرماتے پھر جب میں نے دیکھا تو میرے دل پہ اللہ نقش ہو گیا ہے، اسی دن سے لے کے پھر اس کا نام بہاؤالدین نقش بند ہو گیا۔ تب تک ان کو نقش بند نہیں کہتے تھے، بہاؤالدین، سید بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ، لیکن پھر نقش بند ہو گیا کیونکہ یہ ہاتھ سے اللہ جو غوث پاک نے اندر لکھوایا اللہ، اس دن سے ان کا نام نقش بند پڑا۔ سبحان اللہ، اور جو اس سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو نقش بندی بولتے ہیں۔ بے شک۔